أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده. ثم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. اللہ کا نام لے کر اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اور سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا یہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک خوشی کا موقع عنایت فرمایا تھا. اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ہم کو خوش ہونے کا موقع عنایت فرمایا. یاد کیجیے ان لوگوں کو جو گزشتہ سال بقرعید کے موقع پر تھے اور وہ بھی جوش و خروش کے ساتھ عید کے موقع پر خوش ہو رہے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. یا پھر ان لوگوں کو یاد کیجئے جو گزشتہ عید الفطر میں تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس عید الاضحیٰ کے اندر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل، اس کا کرم ہے، اور قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ذی الحج کے 9 روزوں کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت نے ان روزے رکھنے والوں کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں رکھی ہے، وہ فضیلتیں پائی ہے. جو شخص نہ رکھا ہو اس کو عزم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ضرور بالضرور رکھیں گے انشاءاللہ. یہ عیدین کا جو موقع ہے وہ خوشی کا موقع ہے. اسلام سے قبل بھی دیگر مذاہب کے اندر خوشی کے مواقع رہے ہیں. جیسا کہ مجوسیوں کے پاس بھی خوشی کے 2 موقع رہے ہیں. اس میں سے ایک نیروز جو یہ لوگ 21 مارچ سے 25 مارچ تک منایا کرتے تھے، اور دوسرا مہرجان جو یہ لوگ 22 ستمبر سے 22 اکتوبر تک منایا کرتے. یہ مجوسی وہ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ لوگ ان مواقع پر خوشی کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور آدمی خوش یا تو کسی پرانے واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کرتا ہے، یا پھر اپنے اسلامی شعار کی یادگار یا پھر اس کی تشہیر کے لیے کرتا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے ان چیزوں کو ختم کر کے اسلام نے نئے طریقے سے خوشی کا موقع دیا، تو یہ خوشی کو عبادات کے ساتھ دیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف آدمی تہوار کے طور پر خوشی منائے یا پھر ایسی چیزیں کرنے لگے جس سے دیگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ان تمام چیزوں سے اسلام نے روکا ہے. جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات نے ان چیزوں سے بچایا ہے. جب ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر ہم دوسری راہ اختیار کریں گے تو وہ پھر ہمارے لیے بھی مصیبت کا ذریعہ بنے گا، اور ہمارے دیگر پڑوسی، چاہے وہ پڑوسی اسلام سے تعلق رکھنے والے ہو یا نہ رکھنے والے ہو، ان کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہیں. اسی لیے انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرے. اور دوسری چیز جو عید کی تعیین ہے، عید الفطر کے سلسلے میں تو عید الفطر میں آیا ہوگا،
یا اگر نہیں تو انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آئے گا۔ لیکن عید الاضحیٰ کا یہ جو موقع ہے اس میں دو چیزیں یاد رکھنے کا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اس سے دو سبق حاصل کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انہوں نے اپنے چہیتے اور لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، حالانکہ یہ بیٹا 86 برس کی عمر میں پیدا ہوا، اور یہ بیٹا جب بڑا ہو کر باپ کا سہارا بننے جا رہا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے یہ بتایا کہ تم کو اس لڑکے کو ذبح کرنا ہے۔ وہ لڑکا بھی تیار ہوا، وہ باپ بھی تیار ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ تیار ہوں گے، عظیم باپ کا عظیم بیٹا تھا وہ۔ تو یہ اسلام کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو مقدم کیا۔ ہم کو بھی یہ چاہیے کہ جب کبھی ہمارا خوشی کا موقع آئے یا غمی کا موقع آئے، ہر موقع پر ہم یہ سوچیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہم کو کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات کے آگے جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، یا پھر جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جو صبر اور استقامت کے ساتھ اس والد اور اس بیٹے نے جو مظاہرہ کیا ہے صبر کا اور استقامت کا، وہ سیکھنے کا مقام ہے کہ ہم مصیبتوں کے وقت یا کسی سے تکلیف پہنچنے کے موقع پر ہم فوراً جواب دہی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم فوراً انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ایسے مواقع پر صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے جگہ نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا قریب ہو کے تشہد کی طرح بیٹھ جائے تو پیچھے جگہ ہو جائے گی، بار بار وہاں سے اشارہ ہے۔ دوسری بات، عید کا موقع ہے تو ذبح کرنے کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں، نوجوان نسلیں اس وقت جانور کو کٹتا ہوا دیکھ بھی نہیں رہی ہے، وہ ڈر رہی ہے۔ یہ آج کل ایسی صورتحال ہو چکی ہے کہ ایک دم کمزور ہو چکے ہیں، جس کو اگر ہماری اصطلاح میں کہا جائے چھوئی موئی ہو گئے ہیں، خون دیکھنے کو ڈر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان بچوں کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جرأت سکھائے، ان کو ہمت دلائے، اور کم از کم جو بچے ہیں آپ ذبح کر رہے ہیں، کم سے کم ان کو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہ وہ ذبح کرتے وقت اتنا تو ان کو موقع دے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اور دوسری چیز، جب آپ قربانی کو ذبح کر رہے ہیں، یہ خالص اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے کوئی بھی اجزاء، اس کے کوئی بھی عضو، چاہے وہ اوجڑی کی شکل میں ہو یا چمڑے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ روڈ کے کسی کنارے پر یا کنڈی پر پڑے رہیں۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت جانور تھا جس کو ہم اللہ کی راہ پر قربان کر رہے ہیں، اگر ہم چوراہوں پر یا کنڈیوں پر اسی طرح پھینک دیں گے تو یاد رکھیے کہ اس بابرکت جانور کی بے احترامی ہوگی، اس کے ادب کے خلاف ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کل یا پرسوں ایک فوٹو آئی تھی واٹس ایپ کے اوپر، اس پر سائبر آباد پولیس کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کے لیے بہت غور و فکر اور گہرائی میں جا کر دیکھنے کا مقام ہے کہ کون ہم کو اسلامی تعلیمات بتا رہا ہے۔ آج ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو ایسے چھوڑ چکے ہیں کہ دوسرے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری اسلامی تعلیم ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ پاکی ستھرائی کا خوب لحاظ رکھے۔ اور پھر رہا مسئلہ گوشت کی تقسیم کا، تو اس میں ہمارے پاس ایک عموم مزاج بھید بھاؤ کا بنا ہوا ہے کہ ہم یہ حصہ فلاں کے لیے، یہ حصہ فلاں کے لیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام جانور میں سے تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غربا کے لیے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور احسان اس امت پر مزید یہ بھی ہوا ہے کہ دیگر
انبیاء کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ وہ لوگ جب قربانی کرتے تو بجلی یا آگ ان کو آ کر جلا دیتی، یا اللہ رب العزت اس کو اٹھا لیتے تھے جس کی قربانی کو قبول کرنا رہتا تھا۔ لیکن اس امت کے لیے خاص یہ رکھا ہے کہ آپ چاہے تو کھائیے، چاہے تو بانٹیے۔ یہ اللہ نے جب ہم کو آزادی رکھی ہے، ہم کو اختیار دیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ کم از کم تھوڑا تو بانٹنے کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا اللہ رب العزت نے یہ ہمارے ساتھ فضل و کرم اور احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہماری قبولیت کو اور قبول کے نہ قبول ہونے کو راز میں رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العزت پچھلی امتوں کی طرح ظاہر فرما دیتے تو ہم شرم سے دوچار ہو جاتے۔ یہ اللہ رب العزت کے بہت سارے احسانات، ان کے فضل و کرم ہیں کہ جس کو بار بار شکر ادا کرنا چاہیے، بارہا ادا کرنا چاہیے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور ان مواقع پہ مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو ان کے نام سے، مرحومین کے نام سے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو نابالغ بچوں کے نام سے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے جس کے ہم امتی ہے، جس کے بے انتہا احسانات ہیں، ان کے نام پر، جناب نبی کریم علیہ السلام کے نام پر بھی قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بچا ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ چاہیے یہ کہ عمدہ سے عمدہ کرے۔ گزشتہ جو 2 جمعہ قبل یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کا عمل، کہ وہ پہلے دن وہ بکرے کا انتخاب کرتے تھے جو سب سے عمدہ بکرا ہوا کرتا تھا، اور پھر اس بکرے کو نماز عید کے ادائیگی کے فوراً بعد جناب نبی کریم علیہ السلام کے نام سے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ ایسی محبت کا اظہار ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اور آخر میں صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب ہم قربانی کریں تو صفائی کا بے انتہا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں قربانی کر رہے ہیں اور پوری راہ خون سے آلود ہو چکی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھے، اور خاص طور سے بارش کا موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ راہ گزر کو اس کی تکلیف پہنچے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کا موقع تو ہر بار بیان کیا جاتا ہے، اس بار صرف خلاصتاً اتنا سن لیجئے کہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہے اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہے۔ پہلی 3 تکبیریں قرات سے پہلے ہوتی ہے، یعنی ثنا کے بعد ہوگی، اور دوسری رکعت کی 3 تکبیریں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے ہوگی۔ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔